السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سے ہم دہرائی کر رہے ہیں اپنے سبجیکٹ کی اسلامیات کی۔ تو آج کا جو لیسن ہے آپ کا وہ ہے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ تو معنی اور مفہوم جو ہے وہ زکوٰۃ کا یہی ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا، یعنی کہ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے اس کے جو مقررہ شرح کے ساتھ جو ایک معین حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی پڑتی ہے اور یہ مزید بڑھتا ہے۔ اب یہ نصاب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ نصاب سے کیا مراد ہے؟ اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامانی تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں، یعنی کہ جس چیز پر زکوٰۃ آپ کی لاگو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں نصاب۔ اور وہ سونے کا نصاب جو ہے وہ ہے 7.5 تولے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی اور سونا ہی۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے آپ کے پاس پورا ایک سال گزر جائے۔ اور اسی طرح جو جائیداد ہوتی ہے یا آپ کی کوئی فصلیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان پر بھی اسی حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اب ہے مصارف کیا ہے، یعنی کہ مصارف یعنی کہ کہاں زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ کہاں کہاں دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، غلام کو آزاد کرنا ہے، نو مسلم یعنی کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو، مسافر یا راہگیر کو دینا، اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنا، فلاحی اداروں کو جو ہوتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے ادارے ہوتے ہیں یا کوئی فلاحی کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں آپ فی سبیل اللہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا وہیں وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ آپ یہ دیکھیں جس طرح نماز جو ہے ہماری روحانی پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے اور ہمارے جسم کو، ہماری روح کو پاک کرتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ یہ قرض وہ اس کو دگنا کر کے واپس جو ہے وہ کرے گا۔ تو اس کی فضیلت کا اور اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود خدا نے یہ فرما دیا کہ وہ اس مال کو دگنا کر کے واپس دے گا۔ زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، چند ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور یہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح غریبوں کے دل میں بھی امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے جس سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہے آپس میں لوگوں کی پیار محبت بڑھتا ہے، معاشرے میں ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ جب دولت جو ہے وہ گردش کرتی ہے تو ایک ہی ہاتھ میں سمٹی نہیں رہتی۔ تو یہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض قرار دی گئی ہے اور یہ ہماری مالی عبادت ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا لیسن۔ آپ اس کو ایک دفعہ پھر گھر میں بھی خود بھی آپ نے ریوائز کرنا ہے اور یاد کرنا ہے اس کو۔ اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔